بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامیات کے جو منتخب اسباق ہیں ان کو پڑھیں گے اور جو منتخب آیات ہیں ان کے حوالے سے بھی آج ہم آغاز کریں گے۔ جو ہم سلیبس پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو اسی طرح ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن کچھ مخصوص اسباق جو ہیں ہم ان کی طرف پہلے آئیں گے۔ ہمارا جو پیپر پیٹرن ہے وہ آپ کو پہلے معلوم بھی ہوگا، تو اس میں ہم سب سے پہلے معروضی ہوتی ہے، معروضی کے بعد آیات ہوتی ہیں۔ جو دوسرا پورشن ہے آیات کے حوالے سے سب سے پہلے ہم اس کی جانب آئیں گے، کیونکہ معروضی ایک طویل ہے، اس پہ ہم بعد میں لمبی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ہے اسلامیات کا معروضی ہوگی 10 نمبر کی، دوسرے نمبر پر ہوگی قرآنی آیات، یہ ہوں گی 20 نمبر کی۔ ان کا اس طرح ہوگا کہ 2 آیات ہم نے لکھنی ہوں گی، 3 انہوں نے دی ہوں گی، 3 میں سے ہم 2 لکھیں گے اور دونوں کے 10-10 نمبرز ہوں گے۔ اس کو ہم اس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان آیات کا ترجمہ، تشریح اور اس کی جو ضروری وضاحت، بعض اوقات مشکل الفاظ کے معنی بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو ہماری جو سب سے پہلے بک کے اندر آیات ہیں ان میں سے جو امپورٹنٹ ہے، پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 1 سے 5 تک ہے سورۃ بقرہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو اور بیل کو عربی میں بقرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس پوری سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ وہ گائے کا جو ایک تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے اس کے متعلق ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ وہ یہودی تھے اور حضور جب مدینہ طیبہ میں آئے تو حضور کا سامنا جس قوم کے ساتھ تھا وہ قوم یہود تھی۔ ان کی روش، ان کے طریقے، ان کا جو معمول ہے اور کس انداز سے وہ چال بازیاں کیا کرتے ہیں، ان تمام سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس مدنی صورت کو نازل فرمایا اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے حالات سے آگاہ فرمایا۔ اس کو ہم آغاز کریں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم سے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں آتے ہیں۔ حروف مقطعات کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ اس کے نام سے واضح ہے۔ مقطعات کہتے ہیں قطع کرنے کو، توڑنے کو، کاٹ دینے کو۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ایک لائن ہے یا ایک وائر سمجھ لیں، اس کو ہم درمیان میں سے کاٹ دیں گے تو یہ کہیں گا یہ الگ حصہ ہو جائے گا، یہ الگ ہو جائے گا، یہ الگ اور یہ الگ۔ اس کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، توڑنا۔ تو جب ہم ان حروف مقطعات کی جانب غور کریں گے تو الف لام میم جو لفظ ہے، یہ الف لام میم لفظ ہے، اس کو ہم توڑ کے پڑھیں گے۔ ویسے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں تو الگ طور پہ بھی ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں اس طرح بھی ملتا ہے۔ یہ الف لام میم جس طرح ہم نے یہ لکھا ہے ویسے ہی لکھا ہے، صرف اس چیز کا فرق ہوگا کہ اس کے اوپر یہ مد کا نشان نہیں ہوگا اور ہم اس کو کاٹ کے نہیں پڑھیں گے۔ یہ لفظ عام طور پر آپ نے قرآن پاک کے دوسرے مقامات پر بھی دیکھا ہوگا، جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم لفظ جب جوڑ کے پڑھیں گے تو الم پڑھیں گے، اور جب ہم الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو الف کو الگ پڑھیں گے، لام کو الگ پڑھیں گے، میم کو الگ پڑھیں گے۔ تو ان کو الگ کر کے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے معنی عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتے، اسی لیے جب کوئی بھی قرآن پاک کا مفسر یا مترجم جو ہے وہ جب ترجمہ کرتا ہے یا تفسیر لکھ رہا ہوتا ہے، ایز اٹ از الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھ دیتا ہے تاکہ اس بات کا اظہار ہو سکے کہ ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتے۔ عرب زمانے کے اندر
یہ ایک ایسا لفظ ہوتا تھا جو شاعری کے اندر بھی وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے، اور اپنی جو عربی کے ضخیم کتابیں ان کی ہیں آج بھی ان میں دیکھیں وہاں پر یہ الفاظ ملتے ہیں، چونکہ یہ ان کے اندر رائج تھا۔ ان کے اندر رائج ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جب نازل کیا تو قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت سے آگاہ کرنے کے لیے ان حروف کو بھی نازل فرمایا جن کے معانی و مطالب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ تو یہ ہیں حروف مقطعات۔ یہ شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ حروف مقطعات کون سے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی مختلف جو صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، اور یہ 14 کی تعداد ان کی ہے۔ آگے آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک کا لفظ جو ہے اس میں اشارہ ہے جس کو دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہم کسی کو بلانا ہو یا کسی کا نام لینا ہو، وہ ہم سے دور ہو، ہم اس کی جانب اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ انسان جو ہے، تو یہ لفظ جو ہے دور کے اس میں اشارہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کسی دور کے بندے کی بات کرنی ہو تو ذالک کا لفظ آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لا ریب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، فیہ اس میں۔ تو اس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، قرآن ہمارے ہاتھ میں جب ہو تو پھر دور کا اشارہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کتاب۔ لفظی اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ کتاب، چونکہ اگر پاس کا ہو تو ہاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا ہاذی کا استعمال ہوتا ہے، یہ ضمائر استعمال ہوتی ہیں، لیکن ذالکہ کا لفظ استعمال کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال تھا۔ ذالکہ کا لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ عام کتاب کے بارے میں بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہاذہ الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لیکن یہ قرآن ہے۔ قرآن پاک کا ایک اصول ہے اور عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ جب کسی خاص چیز کا ذکر کرنا ہو تو قانون سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے یا عربی دان استعمال کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ پتہ چل جائے، یہ پہچان ہو سکے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ یہ ایک خاص کتاب ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا تھا کہ قرآن پاک تو ہمارا دعویٰ ہے، مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن پاک تو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ ایسا بندہ ہو جو کسی مذہب کو ماننے والا نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے قرآن پاک آفاقی کتاب ہے، اور ہر طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کا علم جو ہے اس کتاب کے اندر جمع کر کے قرآن پاک میں ایک بہت بڑا اضافہ علم کا فرما کے ہمارے تک اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ یہاں پر قرآن اپنے آغاز میں کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ تو متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن متقین کا لفظ اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس سے جو فائدہ حاصل کرتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ آگے متقین کی صفات بیان کی جاتی ہیں۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی والے لوگ۔ تقوی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا اور بچنا، یہ تین معنی اس میں ہمیں ملتے ہیں تقوی کے، ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل تو سب کے لیے کیا ہے، اتارا تو سب کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے جو فائدہ حاصل کرنے والے ہیں وہ صرف متقین ہیں۔ اب متقین کون ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب متقین کی صفات کیا کیا ہیں؟ تقوی والے کون کون ہیں؟ ایک وہ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے،
اس کو بھی غیب کہا جا سکتا ہے۔ ہر وہ چیز جس تک ہمارے حواس خمسہ کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حواس خمسہ کون سے ہوتے ہیں؟ 5 چیزیں ہیں جو انسان کے حواس ہوتے ہیں۔ ایک، پکڑتا ہے انسان اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے انسان کا دیکھنے کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے سونگنے کا تعلق ناک کے ساتھ ہے۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے چلنا، پاؤں کے ساتھ انسان چلتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے سننا، اور سننے کا تعلق جو ہے وہ کانوں کے ساتھ ہے۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں، یہ 5 حواس خمسہ جو ہیں، جہاں تک یہ نہیں پہنچ سکتے اس سے آگے کی جو چیز ہوتی ہے وہ غیب کی چیز کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر غیب میں اب فرشتے ہیں، ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کی کیفیت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے کس شکل کے ہیں، نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارا ہاتھ ان کو پکڑ سکتا ہے، نہ ہم ان کو سونگھ سکتے ہیں، نہ ہی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہماری ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ غیب کی چیزیں ہیں۔ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں ہمیں فرشتوں کے بارے میں بتایا، ہمارے علم میں یہ بات آ گئی۔ لیکن ہم اپنے حواس خمسہ کے ساتھ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ غیب کی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر قیامت کا دن جو ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے، نہ ہم نے اس کو پکڑا ہے، نہ سونگا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہم نے ضرور سنا ہے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں جو ہیں یہ غیب کی مثالیں ہیں، ان پر ایمان لے کر آنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متقین وہ ہیں، تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ہے غیب پر ایمان لے کر آنے والے تقوی والے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ نہیں کہ انسان 4 سجدے کر لے، انسان رکوع کر لے، انسان قیام کر لے، اتحیات میں بیٹھ جائے، یہ نماز نہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے حضور اس انداز میں حاضر ہو کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو پورے اہتمام کے ساتھ بندہ جائے۔ ایک یہاں پر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ جب ہم کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں یا کوئی بڑا ہمیں بلاتا ہے تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، اب ہم ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں، اور جب اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم جس کے پاس بیٹھے ہیں یا جس کے پاس جا رہے ہیں یا جس کے ساتھ ہمیں کوئی خصوصی کام ہے یا جس نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا سنتا ہے، کیا بولتا ہے، یا وہ کس بات کو پسند کرتا ہے۔ ہم جاتے ہیں تحفہ بھی وہی لے کر جاتے ہیں جو اس کی پسند کا ہو۔ ہم نے کسی بڑے افسر کے پاس جانا ہے تو ہم کوئی معمولی سی چیز نہیں لے کر جائیں گے، ہم اچھی چیز لے کر جائیں گے۔ ہم اپنے کسی عزیز، کسی قریبی رشتہ دار کے پاس جائیں گے، ہمارا تحفہ لے کر جانے کا انداز اور ہوگا، ہمارا تحفہ اور ہوگا۔ اسی طرح ہم جب اپنے لباس کی جانب اپنی نگاہ کو دوڑا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی خاص بندے کے پاس جانا ہے تو ہمارا اچھا لباس ہے، ہم نے عام بندے کے پاس جانا ہے تو ہم معمولی لباس پہن کر بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں، جس کی دعوت پہ جا رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک اچھا لباس، اچھا تحفہ یا اس کی مرضی و منشا کے مطابق ہمارے پاس جانے کا اہتمام ہو۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، نماز کی دعوت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کی جانب سے اذان کی شکل میں ہمیں دعوت ملی ہے۔ جب ہم اللہ کے حضور میں جائیں گے تو پورے اہتمام کے ساتھ جائیں گے۔ ہم نماز پڑھتے ہوئے ویسے نہیں جائیں گے کہ جیسے ہم بیٹھے تھے، جو لباس پہنا تھا، ہم نے سلیو لیس شرٹ پہنی تھی، ہم ویسے ہی جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ ہمارے سر کے اوپر کچھ نہیں ہے، سر کو ڈھانپا ہوا نہیں ہے، اہتمام نہیں کیا، تو نماز قائم کرنا یہ نہیں۔ نماز پڑھیں گے، نماز ہو تو جائے گی، لیکن نماز میں جو اہتمام ہے وہ نہیں پایا جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو پورے اہتمام کے ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، کس پر؟ غیب پر ایمان لے کر آئے، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا وہی تقوی والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب جتنا بھی رزق ہمارے پاس ہے، جتنی دولت ہمارے پاس ہے، جتنا علم ہمارے پاس ہے، جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہر ایک چیز کو ہم رزق میں شمار کریں گے، اور رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انداز میں دیا ہے۔ اس رزق کو ہم اگر محدود کریں گے تو یہ ہمارے علم کی کمزوری ہے، ہماری سوچ کا ایک محدود پیمانہ ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انداز میں رزق عطا فرمایا ہے۔ ہم تو رزق کو کھانے پینے کے انداز میں لے لیتے ہیں، مال و دولت کے انداز میں لے لیتے ہیں، لیکن اگر ہر ایک چیز کو ہم شمار کریں گے تو وہ ساری کی ساری چیزیں رزق ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان عطا فرمائی۔ یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کی بھی قدر کرنا اور اس سے فائدہ اٹھا کے دوسروں کو اس سے فائدہ دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تقوی کی پہچان یہی بیان کی گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان عطا فرمائی، سانسیں عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی۔ اس زندگی کی قدر کرنا، اس نعمت کو پہچاننا یہ ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سانسوں کے بعد ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان کی نعمت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے۔ جب اولاد کو اللہ تعالیٰ نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرما دیتا ہے وہ بھی ایک رزق ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں ہم اپنا روزگار چلانے کے لیے کوئی کاروبار کرتے ہیں، کسی کے پاس جا کر جاب کرتے ہیں، ہم جاب ہولڈر ہیں یا بزنس مین ہیں، ہمارے پاس یہ جو مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں حلال چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، جس کو ہم عام طور پر رزق کے معنی میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا دوست مل جانا یہ بھی ایک رزق ہے، اچھا استاد مل جانا یہ بھی اچھا رزق، ایک ہمارے لیے رزق ہے، اچھا مینٹور مل جانا یہ ہمارے لیے رزق ہے۔ یعنی ہر جانب سے اللہ کی کوئی نہ کوئی عطا جو ہے ہمارے تک جو پہنچی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں رزق ہیں۔ اب ہم انہیں استعمال کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کی ہم سب سے پہلے قدر کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی قدر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس زندگی سے ہم فائدہ خود بھی اٹھا سکتے ہیں، اس زندگی سے دوسرے لوگوں کے بھلے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہاتھوں سے حرکت ہو رہی ہے، زبان بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے کس انداز میں چلانا ہے۔ ہمیں جو زندگی ملی، اس زندگی کی قدر کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اس زندگی کو اتنا نفع مند بنائیں، نفع بخش بنائیں کہ دوسرے لوگ ہماری زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم کوئی ایسے نیک کام کریں، اچھے کام کریں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، کسی کو کوئی ایسی چیز بنا کر دکھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں جس سے اس کو کل کو فائدہ ہو، وہ اس سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے خرچ کرنا ہے، یہی تقوی کی پہچان ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے، اس علم کو ڈلیور کریں گے، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔ ہمارے پاس مال آیا ہے، ہمارے کسی عزیز کو اس کی ضرورت ہے، کوئی پریشان حال ہے، جیسے آج پورے ملک کے اندر سیلاب آیا ہوا ہے، تو ہمارے سیلاب متاثرین کو اس وقت مال کی ضرورت ہے، نعمتوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہ اللہ کی دی ہوئی بشارت ہمارے لیے آ جائے گی کہ یہ تقوی والے وہی لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی جو ان پر نازل کیا گیا قرآن پاک اور جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پہلے کیا نازل کیا گیا؟ پہلے تورات، زبور، انجیل اور مختلف صحیفے نازل ہوئے، ان پر ایمان لے کر آنا۔ اب چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ قرآن پاک اور باقی کتب سماویہ پر ایمان لے کر آنا۔ جو آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لے کر آنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم بچپن میں بھی ہم نے یاد کیا تھا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمان کی جزیات میں آتی ہیں، ایمان کے لازم حصوں میں آتی ہیں۔ جب تک ان تمام چیزوں پر ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر، یعنی قرآن جو ان پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے والی ایک بات ہے، وہ کیا ہے کہ
دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اس کی تشریحات ملتی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن قرآن کو ماننے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا کہ وہ تورات کو بھی مانیں گے، زبور کو بھی مانیں گے، انجیل کو بھی مانیں گے، قرآن پاک کو بھی مانیں گے۔ جیسے ان کا ایمان قرآن پاک پر لے کر آنا ضروری ہے، ویسے ہی دیگر کتابوں پر اور تمام صحائف پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔ یہ ایمان کے حصے میں شامل کر دیا اور اہل اسلام کے لیے یہ ایک لازم قرار دے دیا کہ جیسے اپنے نبی کو مانتے ہو ویسے دوسرے انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ دوسرے انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو فرمایا تقوی والے وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں جو ان پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو ان سے پہلے نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ یوم آخرت پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، روز آخرت پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ بھی تقوی والوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانی بیان کر دی۔ اب یوم آخرت جو ہے قیامت کا دن ہے، قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے، احادیث مبارکہ میں ہمیں اس کی تفصیل اور تشریح مل جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرما دیا کہ تمہارے ایمان کا بھی لازمی جزو ہے اور تمہارے تقویٰ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ تم اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ تم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی کا اختتام ہو جانا ہے۔ اس زندگی کے بعد عالم برزخ آ جائے گا، قبر کا دور آ جائے گا، اس کے بعد ایک دن تمہیں اٹھایا جائے گا اور تم بروز حشر تم اٹھائے جاؤ گے تو میدان محشر بپا ہوگا، جہاں پر میزان لگے گا، حساب و کتاب ہوگا، نیکیوں کا پلڑا الگ ہوگا، گناہوں کا پلڑا الگ ہوگا۔ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گی اور ہر ایک چیز پر جیسے ہم ایمان لے کر آئے تھے، جیسے ہم نے اعمال کیے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی اور اس دن حساب کتاب ہوگا۔ اور فرمایا اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر گامزن ہیں اپنے رب کی عطا سے، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے۔ اب یہ 5 چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا غیب پر ایمان لے کر آنا، نماز قائم کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، قرآن پاک اور دیگر کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں ان پر ایمان لے کر آنے والا، روز آخرت پر ایمان لے کر آنا۔ یہ 5 چیزوں پر جو ایمان لے کر آتا ہے، فرمایا ھدی للمتقین، وہی تقوی والے لوگ ہیں۔ اب تقوی کی ڈیفینیشن جو لغوی طور پر ہم نے دیکھ لی، ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا اور بچنا، لیکن اس کا ایک اور مفہوم ہے جو بچنا کے معنی میں بھی آتا ہے، پرہیزگاری کے معنی میں بھی آتا ہے، جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ انہوں نے آگے سے ایک اور سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور اسی سوال میں ان کے سوال کا جواب تھا۔ حضرت کعب عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسی جگہ پر سفر کیا ہے یا ایسی جگہ سے آپ گزرے ہیں کہ ہر جانب سے خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں اور تھوڑا سا راستہ ہو جہاں سے آپ نے گزر کر جانا ہو؟ حضرت عمر نے کہا، جی میں گزرا ہوں۔ تو حضرت کعب نے سوال کیا کہ آپ وہاں سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بچ کے کہ اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے آپ کو اس سے بچا کے کہ کہیں مجھے کسی جانب سے کانٹا نہ چبھ جائے، میں اپنے آپ کو بچا کے وہاں سے گزرتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہی تو تقویٰ ہے کہ جب بندہ زندگی گزار رہا ہو، جب بندہ اپنی زندگی کے روز و شب گزار رہا ہو، تو بندہ ہر جانب سے دیکھے، ادھر سے بھی شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی شیطان کا حملہ ہو رہا ہے، ہر جانب سے اپنے آپ کو شیطان سے بچا کے اللہ کے راستے پر سیدھا چلتے جانا، یہی تقویٰ ہے۔ تو تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوا، شیطان کے جال سے بچاتا ہوا اللہ کے راستے پر چلتا رہے، یہی تقویٰ ہے۔ تو ہم نے آج پڑھا ہے سب سے پہلے حروف مقطعات کے بارے میں کہ جو قطع کر کے لکھے جاتے ہیں، جو توڑ کے لکھے جاتے ہیں، کاٹ کے لکھے جاتے ہیں، اور ان کا معنی اور مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتے۔ اور یہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی الفاظ ہیں، حامیم، عین سین قاف،
یاسین، الف لام میم صاد، اس طرح کے الفاظ بہت سارے ملتے ہیں جو آپ کو قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے آغاز میں مل جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کے 20 نمبرز ہوں گے۔ 20 نمبرز میں سے ہم نے 3 آیات دی جائیں گی۔ 3 آیات میں سے ہم نے 2 آیات جو ہیں وہ لکھنی ہیں، اور ہر ایک آیت کا جو نمبر ہے مارکس جو ہیں وہ 10 ہمیں ملیں گے۔ اس میں ہم سے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ، تشریح جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی یہ آیات بہت ساری ہیں، میرے خیال 71 ہمارے سلیبس کے اندر ہیں، لیکن ان میں ہم جو مخصوص ہیں، جو خاص آیات ہیں، ان کو ہی پڑھیں گے تاکہ ہمارا سلیبس جو ہے شارٹ الفاظ میں، شارٹ کویسچنز کے ذریعے ہم اپنے سلیبس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔